دوستو، بھارت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ مسلمانوں، آج ہم نے اپنے اسلاف و اخلاق کی تاریخ کو بھلا دیا ہے۔ آج ہم نے اپنے بزرگوں کی تاریخ کو فراموش کر دیا ہے۔ اسلام کے پروانوں، کیا تم میں سے کوئی ایسا نوجوان ہے جس کے رگوں میں تاریخ اعظم جیسا ایمانی خون ہو؟ اس ہندوستان کے سرزمین پر ہمارے باپ داداؤں نے 1100 سال تک حکومت کی۔ اس سونے کی چڑیا انڈیا میں کسی کا سکہ چلا ہے نہ چلے گا۔ حضرات، جنگ بدر کا نقشہ ذرا ذہن میں لائیں۔ ایک طرف 313 مجاہدین اسلام تھے تو دوسری طرف 1000 سے زائد دشمنان اسلام تھے۔ نظر کے سامنے آتا ہے نقشہ ان دلیروں کا کہ جن کا نام سن کر دل دہل جاتا ہے شیروں کا۔ فسانے زندہ ہو جاتے ہیں ان شمشیروں گیروں کے، فسانے زندہ ہو جاتے ہیں ان شمشیر گیروں کے، جو محسن تھے شریفوں کے جو قاتل تھے، شریروں کے جو محسن تھے شریفوں کے جو قاتل تھے شریروں کے۔ مگر وہی اللہ کے بندے جو زاہد تھے نمازی تھے، مگر وہی اللہ کے بندے جو زاہد تھے نمازی تھے، مگر راہ شہادت میں مجاہد تھے اور غازی تھے، مگر راہ خدا میں مجاہد تھے اور غازی تھے۔ حریفوں کے لیے شمشیر جوہر دار رکھتے تھے، حریفوں کے لیے شمشیر جوہر دار رکھتے تھے، حلیفوں کے لیے وہ دامن گوہر بار رکھتے تھے، حلیفوں کے لیے وہ دامن گوہر بار رکھتے تھے۔ دوستو، آج میں اس ویڈیو میں آپ کو کچھ پچھلی باتیں، صدیوں پچھلی باتیں جو ہمارے بڑے بزرگ باپ داداؤں نے جو اسلام کے لیے کیا، اس کے باوجود بھی جب بھی کوئی شبیر اپنے اسلام کے لیے حق کے لیے لڑتے تھے تو کوئی ابلیس شیطان پیدا ہو جاتا تھا اور اس سے بھی فتح پاتے تھے۔ اسی طرح سے اس صدی میں ہم مسلمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے اس صدی میں، اس کے لیے آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور ہمارے باپ داداؤں نے ہندوستان کے لیے کیا نہیں کیا، جتنی قربانیاں ان لوگوں نے دی اس سے زیادہ قربانیاں ہمارے باپ داداؤں نے دی، اس کے باوجود بھی مسلمانوں کے ساتھ، اسلام کے ساتھ یہ زیادتی کی جاتی ہے۔ دوستو، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ دوستو، اگر کسی کو ووٹ چاہیے تو مسلمانوں کے دامن پکڑتے ہیں، مسلمان کی تعریف کرتے ہیں، اور جب مسلمان ان کو ووٹ دیتے ہیں، ان کو ساتھ دے دیتے ہیں، اس کے بعد وہ مسلمانوں کے خلاف اگلنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کو پاپولرٹی چاہیے، مشہور ہونا ہو کسی کو، تو مسلمانوں کے پیشواؤں کے خلاف بول دیتے ہیں اور مسلمانوں کے دل کو ٹھیس پہنچاتے۔ تو آج ہم اسی پر شریعت کے مطابق کچھ جھلک ڈالیں گے، تو بنے رہیے آخر تک ہمارے ساتھ ویڈیو کے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد سرفراز رضا۔ دوستو، موجودہ دور کے ظالم، اس صدی کے حالات ماضیہ ہو یا حالات موجودہ، ہماری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، یہ آپ سب دیکھتے۔ آج مسلمانوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کی عیدگاہوں پر غائبانہ حملہ کیا جا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کی مسجدوں کو توڑ کر وہاں مندر بنانے کے منصوبہ رچا جا رہا ہے، کوششیں کی جا رہی ہے۔ آج بھی مسلمانوں کی جائیدادیں، گھر توڑ دیے جاتے ہیں۔ آج بھی مسلمانوں کی دکانوں میں آگ لگا دی جاتی ہے۔ آج بھی مسلمان غارت گیری کے شکار ہیں۔ آج بھی مسلمانوں کو
صفحے ہستی سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، سازشیں کی جاتی ہیں۔ دوستو، بھاگلپور کا بلوا ہو یا کانپور کا حملہ، مراد آباد کی لڑائی ہو یا میرٹھ کی تباہی، ممبئی کی بمباری ہو یا گجرات کی بربادی، کشمیر کی غارت گیری، دوستو کارگل کی جنگ ہو یا کشمیر کی غارت گیری، کشمیر کی وادی سے لے کر کنیا کماری تک کی سرحدوں تک اور بنگال کی کھاری سے لے کر گجرات کی وادی تک پورے ہندوستان میں یہ سارے ظالم اسی بنا پر زندہ ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ دوستو، آپ کو میں تھوڑی سی بات بتانا چاہوں گا جو کہ آپ کو ایک ایگزامپل مثال دینے کی کوشش کروں گا۔ ان امریکی ظالموں نے عراقی قیدیوں کی پیٹھوں پر زنا کا فوٹو چپکا کر ان سے ناجائز سلوک کیا گیا۔ آخر کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمان تھے، صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں۔ مگر ہاں، یاد رکھیے کہ یہ لڑائی، یہ جنگ کوئی نئی جنگ نہیں ہے۔ یہ لڑائی کوئی نئی جنگ نہیں ہے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ بہت پرانی جنگ ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ وہی حق و باطل کی جنگ ہے، یہ وہی حق و باطل کی جنگ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان ہوئی تھی۔ یہ وہی حق و باطل کی جنگ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان ہوئی تھی۔ یہ وہی حق و باطل کی جنگ ہے دوستو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان ہوئی تھی۔ یہ کوئی پرانی جنگ نہیں ہے، کوئی پرانی لڑائی نہیں ہے۔ یہ وہی حق و باطل کی جنگ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کے درمیان ہوئی تھی۔ یہ وہی حق و باطل کی جنگ ہے جو حضرت امام حسین اور یزید کے درمیان ہوئی تھی۔ اس دور حاضر میں جگہ جگہ جو فسادات ہو رہے ہیں اور پوری دنیا کے مسلمانوں پر طرح طرح کے جو حملے ہو رہے ہیں، یقیناً یہ بھی حق و باطل اور کفر و اسلام ہی کی جنگ ہے۔ دوستو، ابلیس کے نابین، ابو جہل و یزید کے وارثین کے جانشین لاکھ کوشش کریں مگر پھونک مار کر نور خدا کا چراغ بجھا دیں گے، مگر یہ ناممکن ہے، کیونکہ حافظ حقیقی اللہ رب العزت اپنے اس نور کا خود محافظ نگہبان ہے۔ ہزاروں سال سے دنیا دیکھتی آ رہی ہے اور دیکھے گی، اور کل صبح قیامت تک یہی دیکھے گی کہ نور حق اسلام ہے، اس کو بجھا سکتا ہے کون؟ کہ نور حق اسلام ہے، اس کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا، اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا، اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ یہ خون ہمارا ہے، چھوٹے سے نہ چھوٹے گا، محشر کی عدالت میں دامن سے لگا ہوگا۔ یہ خون ہمارا ہے، چھوٹے سے نہ چھوٹے گا، محشر کی عدالت میں ہمارے دامن سے لگا ہوگا۔ یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ نکالیں سینکڑوں نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا، نکالیں سینکڑوں نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا، مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی، مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی۔ کھڑے ہیں اس طرح 32 دانتوں میں زبان جیسے، کھڑے ہیں اس طرح 32 دانتوں میں زبان جیسے، مگر مسلم کی خوئے شان ایمان نہیں جاتی، مگر مسلم کی خوئے شان ایمانی نہیں جاتی۔ دوستو، خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، طارق کبھی موجوں پہ قدم رکھتے ہیں۔ ہر دور میں اٹھتے ہیں یزید فتنے، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزید فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں،
ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں، بھارت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ مسلمانوں، آج ہم نے اپنے اسلاف و اخلاق کی تاریخ کو بھلا دیا ہے، آج ہم نے اپنے بزرگوں کی تاریخ کو فراموش کر دیا ہے، آج ہم نے اپنے رہنماؤں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چھوڑ دیا ہے، آج ہم نے اپنے قائدوں کے بتائے ہوئے راستے کو بدل ڈالا ہے، گزشتہ اسلامی لیڈروں کے فارمولے کو نظر انداز کر دیا ہے، آج ہم نے اپنے گزشتہ اسلامی لیڈروں کے فارمولے کو نظر انداز کر دیا ہے، آج ہم نے اپنے اسلامی مجاہدین کی روش کو ترک کر دیا ہے۔ اے رسول اعظم کے وفادار، اب آؤ غفلت کی نیند سے بیدار ہو کر ہوش و خرد کے ساتھ اپنے قائدوں اور پیشواؤں کی تاریخ کا مطالعہ کریں۔ سبق پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ دوستو، اس ہندوستان کی سرزمین پر ہمارے باپ داداؤں نے 1100 سال تک حکومت کی۔ اس سونے کی چڑیا یعنی انڈیا میں کسی کا سکہ چلا ہے اور نہ چلے گا، اور چلے گا تو صرف سلطان الہند خواجہ غریب نواز کا سکہ چلے گا، کیونکہ اس لیے کہ بھارت کسی کے باپ داداؤں کی جاگیر نہیں ہے، بھارت ہمارا بھی ہے۔ دوستو، ذرا جنگ بدر کی نقشہ اپنے ذہن میں لائیں اور یاد کریں کہ ایک طرف 313 مجاہدین اسلام تھے اور دوسری طرف 1000 سے زیادہ دشمن اسلام تھے۔ ایک طرف مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بے سر و سامان غلام تھے اور دوسری طرف بکثرت ساز و سامان کفار و مشرکین تھے، مگر پھر بھی مجاہدین اسلام جان کی بازی لگا کر ڈٹے رہے اور گھمسان کی لڑائی میں مسلمان ثابت قدم رہے، مسلمان کی فتح ہوئی۔ آخر کار آسمان سے فتح مبین نازل ہوئی کہ مسلمانوں غلبہ ہوا اور کفار و مشرکین کو شکست ہوئی۔ دوستو، آپ کو میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ اس ویڈیو کا مطلب تو یہی تھا اور یہی ہے کہ ہم اس ویڈیو میں کسی سے لڑنے جھگڑنے کی، کسی انسان کو دکھ دینے کی بات نہیں کرتے ہیں۔ ہم صرف یہ کریں کہ جو لوگ مسلمان کے خاموشی کو کمزوری سمجھتے ہیں اور ان کے پیشواؤں کے خلاف گستاخی کرتے ہیں، ان تک یہ میسیج پہنچے اور سمجھے کہ مسلمان کی خاموشی کو ان کی کمزوری نہ سمجھے۔ جب شیر ایک قدم پیچھے ہٹتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کمزور ہے، بلکہ وہ لمبے چھلانگ کی تیاری کر رہا ہے۔ اسی لیے دوستو، ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے جو دشمن جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا ڈالتے تھے، ان پہ پتھر پھینکتے تھے، پھر بھی میرے نبی ان کو دعائیں دیتے تھے، لیکن جب حد سے گزر جائے، جب بات اپنے دین پر آئے تو پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ دوستو، اسی طرح سے ایک مرتبہ مسلمانوں کا لشکر فتح مصر کر رہا تھا۔ بادشاہ نے اپنی فوجوں کے کمانڈروں کو بلا کر یہ مشورہ کیا کہ میں نے سنا ہے کہ مسلمان جمعہ کی نماز بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کریں گے۔ جمعہ کا دن بھی قریب تھا، اس لیے تم لوگ 40,000 لشکروں کو لے کر درار کے پہاڑی گھاٹیوں میں چھپ جاؤ، عین حالت میں مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے، یعنی کہ جب نماز میں رہیں گے تو تب اس پہ حملہ کر دیں گے، اور حملہ کر دیا۔ چنانچہ جب مسلمان جمعہ کی نماز میں مشغول ہوئے تو 40,000 لشکروں نے پہاڑ کی کھاڑیوں سے نکل کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ 1000 مسلمان شہید ہوئے اور سینکڑوں مسلمان زخمی ہوئے، مگر مسلمان اس حال میں بھی اپنی نماز کو پڑھتے رہے، ادا کرتے رہے۔ دوستو، دیر اتنی بات کی تھی جب تک وہ نماز پڑھ رہے تھے، لیکن سلام پھیرنے کے بعد سارے مسلمان جوابی حملہ دیتے رہے۔
اور تمام دشمنان اسلام کو محاصر میں لے لیتے، اور اسی طرح قتل عام کرتے ہیں کہ تاریخ بتاتی ہے کہ ان 40,000 لشکروں میں سے ایک بھی نہ بچ سکا جو اپنے واپس جا کر اپنے بادشاہ کو یہ خبر سنا سکتا تھا۔ حضرات میرے دوستو، اس ویڈیو کو دیکھ کر کے کوئی ایسی قدم ہمیں نہ اٹھانا چاہیے انسانیت کے خلاف، بلکہ ہمارے نبی نے انسانوں کے لیے دعا کی، جو دشمن تھے ان کے لیے بھی دعا کی، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب عطا فرمائے۔ بس یہ بتانا چاہتے کہ مسلمان کسی سے پیچھے نہیں، اور مسلمانوں کے مندروں، مسجدوں، عیدگاہوں پہ جو توڑی جاتی ہے، بتانا چاہتے کہ مسلمان کی بھی اتنی ولیدان اس ہندوستان میں ہے جتنا ان کا ہے، جتنے کھل کے یہ جی سکتے ہیں اتنا ہی مسلمان جی سکتے ہیں، جتنی انصاف ان کے لیے اتنے ہی انصاف مسلمانوں کے لیے ہونا چاہیے۔ تو ہم سب کو اس پر اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنی، اللہ حافظ۔